کوئی گنہگار بندہ اللہ کے دروازے پر آ جائے اور یہ کہے الہی اب العاصی عطا کا، اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پہ حاضر ہے، مکمل کے جنوب وقت کا آقا اللہ اپنے گناہوں کا وہ اقرار کرتا ہے، آپ سے یہ فریاد کرتا ہے فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو یہ بات سمجھتی ہے، وَإِن تَغْفِرْ وَإِن تَتْرُكْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ دھکا دے دیں تو آپ کے علاوہ کون ہے رحم کرنے والا۔ انسان جب اس طرح اللہ سے معافی مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیسے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ چنانچہ گناہوں سے توبہ کس کیفیت کے ساتھ کرنی چاہیے، اس بارے میں ایک واقعہ سن لیجیے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ یہ واقعہ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نقل کیا ہے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا۔ فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شاب عاقل ایک نوجوان تھا جو بڑا ہی بدکار تھا، مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بہت ظلم کرتا تھا۔ چنانچہ بستی والوں نے یہ فیصلہ کیا اب اگر یہ پھر بدکاری کرے گا تو ہم اس کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ کچھ عرصہ تو وہ توبہ پر قائم رہا، پھر وہ زنا کا مرتکب ہوا۔ چنانچہ بستی والوں نے اس کو خوب سزا دی، مار پیٹ کی، اور مارنے پیٹنے کے بعد اس کو بستی سے دھکا دیا کہ تم یہاں رہنے کے قابل نہیں، ذلیل کر کے بستی سے اس نوجوان کو نکال دیا۔ فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، انہوں نے نکال دیا اس کو بستی سے اس کے برے کاموں کی وجہ سے۔ وہ نوجوان شہر کے دروازے سے آگے ایک جگہ چبینانہ تھا، درخت تھے، وہاں جا کر رہنے لگ گیا۔ سردی کا موسم تھا، اس کے پاس بستر بھی نہ تھا، پورے کپڑے بھی نہ تھے، اس کو بخار آ گیا، دوا بھی نہ تھی، کھانے پینے کو کوئی چیز بھی نہ تھی۔ چنانچہ اس حال میں اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت آنے لگی۔ ہوا کیا، جب موت آنے لگی تو اس کے ساتھ عجیب معاملہ ہوا۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي حَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، اس شہر کے دروازے کے سامنے اس ویرانے میں اس نوجوان کو موت آ گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان ولی من اولیائی حضرت الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ وہاں پر جائیے، احضرہ وغسلہ وصلی علیہ، جائیے اس کو غسل دیجیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وقل لمن کثر اسیانہ، اور اعلان کر دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو یحضر جنازتہ، وہ اس بندے کا جنازہ آ کر پڑھ لے، لأغفر لہم، میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، واحملہ الی لأکرم مثواہ، اس کو دفن کر دیجیے تاکہ میں اپنے اس ولی کی بہت عزت افزائی کروں۔ فنادى موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر اعلان کروا دیا، لوگوں اللہ کے ایک ولی کی وفات ہو گئی، جو جنازہ پڑے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فَكَثُرَ النَّاسُ، لوگ بڑی تعداد میں جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہاں پر حاضر ہوئے، عارفوہ، اس بندے کو پہچان لیا، فقالوا، سارے لوگ کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہی فاسق ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے بستی سے باہر نکال دیا تھا۔ پتا چلا موسیٰ بن صالح، موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، وہ ہم شہداء ہی اور سچی بات کر رہے ہیں، الا انہ لما حضرت الوفات
فی هذه القربة، بات یہ ہے کہ جب اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت کا وقت آیا، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نوجوان نے دائیں نظر ڈالی بائیں نظر ڈالی، الم یرا حمیما، کوئی اس کا دوست پاس نہیں تھا، ولا قریبا، کوئی قریبی بھی پاس نہیں تھا۔ اس نے کہا اللہ ویرانہ ہے، نہ میری ماں پاس ہے نہ بیوی پاس ہے، کوئی اپنا نہیں جسے میں دل کا غم سنا سکوں، یا اللہ اکیلا ہوں تنہا ہوں، ورعا نفسہ غریبۃ وحیدۃ ذلیلۃ، اس نے اپنے آپ کو اکیلا اور ذلیل پایا، منکسرۃ، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، مجھے گھر سے بھی نکال دیا گیا، اب میرا یہ حال ہے، فرفع بصرہ الیہ، اس کثرت خوشی کے حال میں اس نوجوان نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا الہی عبد من عبادک، تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، اللہ مجھے میرے وطن سے دھکے دے کے نکال دیا گیا، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر مجھے پتا ہوتا میرے عذاب دینے سے تیری شان بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کرنے سے گھٹ جائے گی تو میں آپ سے کبھی مغفرت طلب نہ کرتا، ولیس لی ملجأ، اللہ میری کوئی جائے پناہ نہیں، ولا رجاء، مجھے کوئی امیدگاہ نہیں، الا انت، تو ہی تو ہے، وقد سمعت فیما انزلتا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا ہے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امیدوں کو ناکام نہ کرنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ، کیا مجھے اچھا لگتا تھا میں اس نوجوان کی فریاد کو رد کر دیتا، وہ غریب علی حاضر الصفۃ، اور وہ پردیس کی کیفیت میں تھا اس حال میں، وقد توسل الی بی، اس نے میری رحمت کے مجھ کو واسطے دیے، وتضرع بین یدی، میرے سامنے گر گرایا، خوب رویا، وعزتی، موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جميعا، اگر وہ ساری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کی مجھ سے فریاد کرتا، لوہبت له لذل غربته، میں پروردگار اس کی اس قسم پرسی کی وجہ سے اور فریاد کی وجہ سے جو اتنی عاجزی سے اس نے کی، میں دنیا کے سارے گنہگاروں کی مغفرت کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی قریب ہے، اتنا بڑا گنہگار جسے زبردستی میں نکالتے ہیں، اگر وہ بھی موت سے پہلے آپ کے سامنے فریاد کر لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں اتنی اچھی اس نے فریاد کی، ساری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا، ساری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا تحت الغریب، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں پناہ گاہ ہوتا ہوں، وحبیبہ، جس کا دوست کوئی نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں، وطبیبہ، اور جس کا طبیب کوئی نہیں ہوتا اس کا طبیب میں ہوتا ہوں، وراحمہ، اور جس پہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس پہ رحم میں پروردگار کرتا ہوں۔ جب اللہ اتنے قریب ہے، اتنے مہربان ہے کہ وہ ایک گناہ گار کو اپنے اولیاء کے زمرے میں شامل فرما لیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے آج کی اس مجلس میں ہم اپنے اللہ سے صدقی طور پر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیجیے، قیامت کے دن کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے، اللہ ہم سے تو دوستوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت ہوگی، اللہ ہم سے تو چند کلو کا وزن نہیں اٹھایا جاتا، قیامت کے دن پہاڑوں پر آ کر گناہوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے، اللہ ہم سے تو دنیا کی دھول کی گرمی برداشت نہیں ہوتی،
قیامت کے دن تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی. اللہ ہم پر مہربانی کروا دیجیے. ہم انسان ہیں, ہم بھول گئے, پتہ نہیں کر بیٹھے, آج احساس ہوا ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اے اللہ ہم سب کی توبہ کرتے ہیں, آپ کی رحمت کو مانگتے ہیں. اللہ ہم پر مہربانی فرما دیجیے. اس جگہ اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.